مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. داعين الله جل جلاله أن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 23 آپ کے سامنے حاضر ہے۔ 23واں سبق، جس کے ضمن میں 3672 سے 3683 احادیث ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو احادیث کی نصوص، احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں آج کی سبق کی احادیث کی جانب براہ راست کتاب سے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے اور راوی کون ہے۔ 3672 حدیث آپ کے سامنے میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، اور جیسا کہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کتاب الامارہ والقضاء، کتاب الامارۃ والقضاء، امارت و قضاء کا بیان، اسلامی حکومت اور اس میں حکمران، حکام، ان کی اطاعت اور ان کے احکام کی حکم کی پاسداری، فتنہ فساد سے بچاؤ، اور اسی طرح حاکم کے خلاف بلا وجہ خروج، اس بارے میں شرعی کیا رہنمائی ہے، کیا حکم ہے۔ تو یہ حدیثیں ہم تو مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج ہمارے پاس 3672 حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا، انکم سترون بعدی، بے شک تم لوگ عنقریب دیکھو گے میرے بعد، میرے بعد یعنی زمانہ نبوت اور رسالت کے بعد، آثارتاً کیا ترجیح دینے کو، آثارتاً ویؤثرون علی انفسہم، تو آثار یؤثر ایثاراً، ترجیح دینا دوسرے کو اپنے پر، کسی کو کسی پر، آثارتاً ترجیح دینے کو دیکھو گے، مقدم رکھنے کو دیکھو گے، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے بھی معاملات حکومتی سطح پر آپ دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرتے ہوگے، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، جو کہ خلاف شرع آپ کو معلوم ہوں گے اور جس سے تم ناراض ہوگے اور تمہیں تکلیف بھی ہوگی، تم ناپسند کرو گے ان معاملات کو۔ قالوا فماذا تأمرنا، تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ما تأمرنا یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں، کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ادو الیہم حقہم، ان کا حق جو ہے وہ ادا کریں، ان کا حق انہیں دو، وصل اللہ حقکم، اور اپنے حق کو اللہ سے، اور اپنا حق اللہ سے مانگو، یعنی ان کو ان کا حق دو، ان کی بات مانو، ان کی خلاف ورزی کر کے کہیں فتنہ و فساد کی لپیٹ میں نہ آ جانا۔ وصل اللہ حقکم، اور اپنا جو حق ہے وہ آپ اللہ سے مانگیں، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کریں۔ حدیث میں الفاظ ادو الیہم حقہم کو انڈر لائن کیجئے کہ معنی ہے کہ تم ان کے یعنی حکام کے
ولاۃ الامور کے یا حکمرانوں کے حقوق ادا کرو۔ اچھا جی، جیسا کہ پہلی حدیث گزر چکی ہے ہمارے پاس، 3673 حدیث ہے۔ وان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں سألا سلمۃ بن یزید الجعفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألا سلمۃ بن یزید الجعفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمہ بن یزید جعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالا، اور تو کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، ارائیتا، ذرا رہنمائی فرمائیے، بتا دیجئے، ان قامت علینا امراء، اگر ہم پر مسلط ہو جائیں ایسے امراء، جی مقرر کر دیے جائیں یا ہو جائیں، ہم پر ایسے امراء مقرر ہو جائیں، ہاں جی، یسالونا حقہم، جو ہم سے مطالبہ کریں اپنے حق کا، اپنا حق تو ہم سے وہ مانگیں، وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، اور ہمارا حق دینے سے وہ انکار کر دیں، یعنی ہمیں ہمارا حق نہ دیں، فَمَا تَأْمُرُونَ، تو آپ ایسی حالت میں ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، اسمعوا وَأَطِیعوا، ان حالات میں تم سنو ان کی بات، ان کے احکام، وَأَطِیعوا، اور ان کی بات مانو، ٹھیک ہے جی، ان کا حکم مانو، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، تو حقیقی بات اصل یہی ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں، انما علیہم، وہ ان پر ہیں، ما حملوا، جن کے بارے میں انہیں ذمہ داری سونپی گئی، جو یعنی یہ جو انہیں ذمہ داری جس چیز کے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے، ان کی حق، ان کا حق ادا کرنا یہ ان پر ہے، علیہم ما حملوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر لازم ہے، ما حملتم، ان حقوق کا ادا کرنا، ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا جو تم پر ڈال دی گئی ہیں، ما حملتم، اور یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے، تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہو، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، علیہم ما حملوا، وہ ان کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو تم اپنے جو تم پر ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں وہ ادا کرتے رہو اپنی طاقت کی حد تک، باقی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 3673 حدیث کے الفاظ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یہ عبارت بڑی اہم ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ باقی حدیث کلیئر ہے۔ 3674 نیکسٹ حدیث ہمارے پاس، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من خلع یدن من طاعت، من خلع، جس نے کھینچ لیا، یدن، ہاتھ، من طاعت، اطاعت سے، یعنی امیر کی، حاکم کی، ولی الامر کی اطاعت سے، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، یعنی انکار کر دیا، لقی اللہ یوم القیامتی، تو وہ ملے گا اللہ پاک کو قیامت کے دن، ولا حجت لہ، اور اس کے لیے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی اس کے حق میں یا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَمَن مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور اسی طرح جو شخص بھی مرا، فوت ہوا اس حال میں کہ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اس کے گردن میں کوئی کسی بھی امیر یا حاکم یا ولی الامر کی بیعت نہیں، عہد و پیمان نہیں، یعنی وہ بغیر امیر کی امارت کے وہ اس دنیا سے چل گیا، کسی حاکم یا امیر کے ماتحت اس نے زندگی نہیں گزاری، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت یا معاہدہ کیا یا عہد و پیمان کیا،
ماتا میتتن جاہلیتن، تو گویا کہ وہ مرا جاہلیت کی موت، ولیاذ باللہ۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ 3674 حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ: من خلع یدم من آتن، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے کہ جس شخص نے بھی امیر کی اطاعت سے یہ ہاتھ کھینچ لیا۔ تو حدیث اعظم سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر امام کا ایک تو مقرر کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ پھر اگر نہیں امارت میں زندگی گزارے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو مات میتۃ جاہلیۃ، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جیسا بھی امیر ہو، نہ ہونے سے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ امن کے، سکون کے، اور انسان کی جائیداد، مال، عزت، ناموس جو ہے اس کی حفاظت کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ جنگل کا قانون ہو اور کوئی کسی کو کسی قانون کا خوف نہ ہو، اور وہ جو چاہے کرتا پھرے، جو بھی طاقتور ہے وہ غریب کو دبوچ کر اس کی جان، مال اور عزت جو ہے وہ لوٹ لے۔ 3675 حدیث آگے۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے، وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل جو تھے، بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد مراد یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا یہ لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد جو تھے یعنی بنی اسرائیل، تسوسهم الانبیاء، ان کی تو سرپرستی، نگرانی جو ہے اور اصلاح کا کام، سارا معاملہ اس میں آ جاتا ہے۔ تسوسهم الانبیاء، و انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ خود بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم خلیل، ان کے بعد ہزاروں انبیاء ہوئے بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے جی، علیہ السلام۔ تو انبیاء آتے تھے اپنا یکے بعد دیگرے، اور وہ ان کی اصلاح اور نگرانی اور سرپرستی کی ذمہ داری انبیاء رسول علیہ السلام جو ہے وہ نبھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، انبیاء کا ذکر ہے، رسول کا نہیں ہے۔ علامہ ہلاک نبی خلف نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا، ہاں جی، تو خلف نبی، تو اس کے بعد ایک اور نبی اس کے پیچھے آتا، اللہ پاک اس کو بھیج دیتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ يَكْثُرُونَ، اور ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ وَسَيَكُونُ، اور البتہ ان قریب ہوں گے، خلفاء جو میرے خلفاء میرے بعد میں آئیں گے، فَيَكْثُرُونَ، یعنی اور وہ کثرت تعداد سے، کثیر تعداد سے آئیں گے، ہاں جی، بہت سے، سیکون خلفاء فیکثرون۔ قالوا، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فرمایا، یہ کہا، فما تأمرنا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، ہاں جی، او بیت الاول فالاول، جی، وفو، وفا یفی سے فو، بیت الاول فالاول، پہلے کی جو سب سے پہلا ہے اس کی بیعت کو پورا کرو، یعنی اس پر پورا اترو، اس کے ساتھ کیا گیا جو پیمان اس کو نبھاؤ، اس کی پاسداری کرو۔ فو بیت الاول، وفا یفی سے، فو بیت الاول فالاول، یعنی ترتیب وار جو سب سے پہلے ہے اس کی ساتھ، اس کے ساتھ کی گئی جو بیعت ہے یا معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرو۔ آتوہم حقہم، ان کو ان کا حق دو، یعنی ان کی اطاعت کا، ان کے حکم احکام ماننے کا حق ادا کرو۔ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم،
جی، بے شک اللہ ان سے پوچھنے والا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا، تم اپنا حق ان کی بابت ان کے حوالے سے جو ہے وہ پورا کرو۔ اگر انہوں نے کوئی کمی بیشی کی یا کوئی انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا یا انصافی کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ، تو بے شک اللہ ان سے پوچھنے والا ہے، اَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا ہے ان پر، اَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، یعنی ان چیزوں کی بابت، اس چیز کے بارے میں اللہ ان سے پوچھنے والا ہے جو اس نے انہیں ام مسترعاہم، ان پر ان کو نگہبانی دی، ام مسترعاہم، جو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، یعنی حکمران بنایا ہے اور ان کی رعایا پر انہیں اختیار دیا ہے، ام مسترعاہم، متفق علیہ۔ یہ بہت بڑی امانت اور بہت بڑی یہ اپنا ذمہ داری ہے ایک امیر پر، ایک امام پر، ایک حاکم پر، ایک سلطان پر۔ حدیث میں الفاظ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل کے امور کی سرپرستی و اصلاح کا کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ باقی حدیث کلیئر ہے، 3676 حدیث آگے آ گئی ہے۔ وان نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بوئع لخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت کر لی جائے، ہاں جی، دو خلیفے ہوں ایک ہی وقت میں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ان کو خلیفہ بنا دیا جائے ایک ہی وقت میں، ایک ہی مملکت کا، ایک ہی ریاست کا، اللہ اکبر، فَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے جو دوسرا ہے بعد والا اس کو قتل کر دو۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دو ایک وقت میں جب خلیفہ بنائے جائیں، یا دو سے زیادہ، تین یا چار یا جتنے بھی، ایک سے زیادہ، تو ظاہر ہے کہ ایک وقت میں دونوں کے ہاتھوں پہ بیعت تو نہیں ہوگی، ایک کے ہاتھ پر پہلے ہوگی اور دوسرے پر بعد میں ہوگی۔ اب وہ ایک ہی وقت میں ہو، ایک ہی جگہ میں ہو، تو جب پہلے کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو دوسرے کی از خود باطل قرار پائے گی۔ اب دوسرا جو ہے اس کے ہاتھ پر جو ہوگی وہ کل عدم ہوگی، اور وہ بغاوت اور فساد کا ایک اندیا یا ایک میسج ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دوسرے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں، یا وہ بغاوت ہے، پہلے کی نافرمانی ہے پہلے خلیفہ کی، جس کے ہاتھ پر ایک لمحہ پہلے بھی اگر بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ پہلے کی بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اور کسی کی بیعت یا کسی اور کے حکمرانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ پہلا اب جو ہے وہ نااہل نہ ہو جائے، یا وہ ویسے ختم ہو جائے، یا اپنا فوت ہو جائے، یا یہ کوئی اور ایسا عمل کام کر بیٹھے جس سے وہ نااہل قرار پائے، تو پھر کسی اور کے بارے میں تو یہ شریعت کا حکم اس حد تک۔ وَإِذَا بُوئِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا، ترجمہ بالکل واضح ہے۔ تو فائدہ اس حدیث سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی خلافت، جو میں اس کو اپنا ریپیٹ کروں گا ایک دیگر الفاظ کے ساتھ، کہ دوسرے کی خلافت پہلے خلیفہ کے ہوتے ہوئے باطل قرار پائے گی، اور یہ مثل بھی مشہور ہے کہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتی۔ دوسرے امام کو قتل کر دو، مطلب یہ ہے کہ اسے مردہ شمار کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کا حکم جاری نہ ہونے دو، اور اگر دوسرا امامت نہ چھوڑے اور آگے سے لڑے، اس صورت میں اسے قتل کر دو۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ جی، اس کا مفہوم بیان ہو گیا۔ اب اس کا مفہوم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اذا بوئع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جمہور اہل علم نے اس حدیث کا مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ جب ایک ہی وقت میں دو خلیفوں کے ہاتھ بیعت کی جائے تو دوسرا جو ہے اس کو قتل کر دو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ فوراً
ایک آدمی اٹھے اور اس کو گن سے اس کو آر پار کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کل عدم ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کچھ کنڈوں پہ اتر آئے اور کہے کہ نہیں میں ہی ہوں، پہلا نہیں ہے، میں ہی حقدار ہوں خلیفہ ہونے کا، ابھی اس کے ہاتھ میں بیعت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں حقدار ہوں، تو ایسی حالت میں پھر اس کے ساتھ لڑائی کی جائے یہاں تک کہ وہ کفر کردار تک پہنچ جائے، مر جائے یا کہ رائے راست پہ آ جائے۔ یہ ہے مانا فقت ایکسکیوز می سر، الآخر منہما، ذہن میں رکھیے گا۔ ایکسکیوز می سر، جی جی۔ سر اگر یہ جیسے مختلف ملکوں میں آرمی والے آتے ہیں اور وہ حکومت کا تختہ الٹ کے جب حکمران بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پرانے صدر کو دیکھا جائے گا یا پھر آرمی والے کو دیکھا جائے گا جو عہدہ لے جاتا ہے جیسے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو بیٹا بات یہ ہے کہ صورتحال جو ہوگی اس ملک کی اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ رہی کہ کیا واقعی جو پہلا حکمران ہے وہ اس حد تک گیا گزرا ہے، یا وہ نااہل ہو گیا ہے، یا وہ چلا ہی نہیں سک رہا حکومت کو، یا ظلم و ستم اس نے اس حد تک جاری کر دیا ہے، یا کفر بواح ہے، تو اس قسم کے کام گنونے اور لوٹ مار فساد کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، یا وہ بیمار ہو گیا ہے، یا اس قابل نہیں رہا، یا وہ بوڑھا ہو گیا ہے، یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں، کوئی بھی علت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر آرمی سنبھال لیتی ہے اور ملک میں کنٹرول کر لیتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ معاملات کو کچھ کنٹرول میں کر کے امن عامہ کا معاملہ اور بھی یہ جو قانون شکنی ہے اس کے اوپر قابو پاتے ہوئے اگر وہ پھر نیا کوئی نئے سرے سے انتخاب ہوتا ہے یا کوئی چناؤ ہوتا ہے اور مقرر کیا جاتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت طاہرہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ خلق خدا جو ہے اس سے جو ظلم و ستم اور تکالیف کا معاملہ اس کو ختم کیا جائے، اور اسے جو زندگی گزارنے کے مواقع ہیں، سہولتیں ہیں، وہ نہ میسر کی جائیں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ اس ملک کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر حالات کو، تو پھر وہ وقت جو ہے فیصلہ ہوگا۔ ہاں اگر معاملہ بالکل صحیح سموتھلی چل رہا ہے اور ایک شخص اٹھتا ہے فتنہ پرداز اور ایک بلوائی، اور وہ اپنا جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو جو منافق تھے وہ اٹھے اور انہوں نے عبداللہ بن سبا کے، انہوں نے پھر یہ ہے کہ فساد کا معاملہ شروع کیا اور سارے ملک میں اسلامی سلطنت میں وہ فساد پھیلا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بالآخر سیدنا عثمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک معاملہ تھا۔ باقی اس پر شیخ بہت صاحب میرا بھی ایک سوال ہے۔ بہت بات کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم کم ہے ہمارے پاس، حدیثیں آپ بتائیے۔ ہاں جی، کیا اور کچھ جی استفسار ہے؟ جی 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 شیخ صاحب میرا سوال ہے، تھوڑا سا حساس سوال ہے کہ یہ جو اچھا ہم نے احادیث پڑھی کل بھی ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں جب حضرت امام حسین ابن علی نے، یا امام حسین جنہیں ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے جو خروج کیا تھا یزید کے خلاف، جی جی تو وہ اس کے بارے میں ایک ذرا بتائیے، کیونکہ یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں تو، اور پتہ نہیں کہنا چاہیے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے وہ بیان کرنے کے لیے کیونکہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اور دوسرا جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا مکہ میں، تو ان دو کے بارے میں ان حدیث کی روشنی میں بتا دیں، جزاک اللہ۔ ہاں جی، بس یہ ہے کہ بات تو وہی ہوگی کہ یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، یہ بات ذرا قدر تفصیل سے کرنے والی ہے، کیونکہ یہاں کریں گے تو ہماری احادیث نہیں پوری ہوں گی۔ صرف میں تھوڑا سا اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ بات ایک نا بنیادی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں گے نا، کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے سلسلے میں جو کہ سند کے بغیر ہوتی ہے، اور وہ اسلامی تاریخ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو تو اس قسم کی روایات آپ کو جو بھی کتاب اٹھائیں گے، جس سے بھی آپ سنیں گے، جس عالم سے بھی سنیں گے موقف، تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کی سند ایسی ہے کہ جو حقیقت کو مطلب ہے، لیکن صرف اوور آل ساری جو روایات یا واقعات ہیں ان کو جمع کر کے سن کے تو ایک
ایک نا مجموعی سا تاثر جو ہے وہ بن جاتا ہے، وگرنہ یہ جو اپنی ہے اس بارے میں باریکیاں گہرائیاں اس بارے میں وہ اس میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ واقعی ایسے ہوا ہے اور اس طرح حالات تھے، کیونکہ میں تو حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے خروج کیا ہے، ان کو صرف بلایا گیا غلط فہمی کی بنا پر، اور ہزاروں خطوط جو ہیں وہ ان کو پہنچے کہ یہ ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ آئیے، ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، نبیر رسول ہیں، تو وہ ان کی دعوت پہ گئے۔ اس پر بھی بعض صحابہ جو ہیں وہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ جائیے نا، آپ پر جانا کوئی ضروری نہیں، واجب نہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ایک فرد واحد پر تو واجب فرض ہوتی نہیں، یہ تو اپنا ایک جو امت ہوتی ہے پوری وہ مختلف وہ اکٹھے ہو کے اس بارے میں فیصلہ کریں، اہل حل و عقد، تو پھر ایک مشورہ کر کے اس کے بعد، لیکن دیکھتے ہیں آپ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پہ گئے ہیں، کوئی خروج کے لیے نہیں گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خروج کے لیے جانے کے لیے بہت بڑی فوج چاہیے، ظاہر ہے کہ وہاں فوج تھی، وہاں ایک پوری مطلب ایک قوت اور طاقت تھی، ان کے خلاف ساتھ لڑنا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد وہ اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، گورنر تھا بہت بڑا اس عراق کا، کوفے کا، تو ان کے ساتھ بچوں کو لے کے جانا، عورتوں کو لے کے جانا، یہ خروج نہیں تھا، بلکہ کوفہ اہل عراق کے بلانے پر ان کا جانا تھا کہ میں جا کے ان کی رہنمائی کروں۔ تو میں بات مختصر کرتا ہوں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خروج نہیں تھا، یہ ایک اصلاح کی خاطر، جیسے کوئی بلاتا ہے کسی کو کہ آپ آئیے اور ہماری اس معاملے میں رہنمائی کریں، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، وگرنہ آپ وہاں سے فوج لے کے جاتے، اسلحہ لے کے جاتے، آپ کو کیا ضرورت تھی بچے اور خواتین اور ساحل بیت ساتھ معصوم جو ہیں وہ لے کے جائیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر مظلوم اس وقت پھر زیادتی ہوئی ان پر جب انہوں نے یہ جا کر کہا کہ مجھے واپس لوٹ جانے دو، یا مجھے براہ راست یزید بن معاویہ کے پاس جانے دو، یا میں ان سے بات کر لیتا ہوں، یا یہ ہے کہ مجھے کہیں کسی جہاد کے لیے کسی راستے میں اپنا نکل جانے دو، جو کہ نہ خواہ عراق جاتا ہو اور نہ ہی وہ مدینہ جاتا ہو۔ تو انہوں نے 3 شرطیں پیش کیں، تو چونکہ ان کی نیتیں خراب تھیں، وہ کچھ اور دنیاوی چاہتے تھے اس بارے میں، کوئی مناصب یا عہدے یا جو بھی، تو انہوں نے ان کو اس سختی سے کھینچ کر اس کرب و بلا کی طرف لا کر انہیں بے دردی سے شہید کیا۔ تو بہرحال میں پھر یہی کہوں گا کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں کوئی اتھینٹک ہمیں وہاں اس وقت کی جو ہے معلومات وہ نہیں ملتی، کیونکہ چونکہ سند نہیں نا، سند یہی تو بات ہے کہ سند کے ساتھ اپنا جو روایات سند کے ساتھ موجود ہیں ان سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ان واقعات کے بارے میں جو جزیات ہیں اس پر ہر ایک کا موقف آپ مختلف ہی سنیں گے اور مختلف ہی معلومات آپ کو ملیں گی، واللہ عالم۔ انشاءاللہ بات کریں گے اس پر کبھی۔ آتے ہیں 3677 حدیث ہمارے پاس آگے۔ وان ارفجہ رضی اللہ عنہ قال، ارفجہ سیدنا ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ سیکون حنات و حنات، کہ بے شک شان یہ ہے کہ ان قریب فتنے ہوں گے، حنات و حنات، مختلف قسم کے فسادات اور فتنے فساد، حنات و حنات، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ، ہاں جی، تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو یا چاہے گا کہ وہ تفریق کرے، یعنی پارا پارا کر دے، امر هذه الامہ، اس امت کے کلمے کو، جو بھی شخص اس امت کے کلمے یا وحدت کو پارا پارا کرنا چاہے گا، وَيَ جَمِيعٌ، اس حال میں کہ وہ کٹھی ایک ساتھ ہے امت اور اکٹھی ہے، یکمشت ہے، تو فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، تو اس شخص کو جو بھی ہوگا اس کو تلوار سے مار دو، کائن ما کانا، کوئی بھی ہوگا وہ ایسا کرنے والا، ایسا کہنے والا، دعوت دینے والا، نعرے لگانے والا، لوگوں کو اکسانے والا، کوئی بھی ہو، کائن من کان، امام مسلم کی روایت ہے۔ تو مختلف فسادات ان قریب ہوں گے،
تو جو شخص امت کی وحدت کو اپنا پارا پارا کرے یا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جو انجام ہے وہ وہی تلوار ہے 3677۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تلوار سے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ امت جو ہے وہ بچ جائے گی، امت ٹوٹنے سے بچ جائے، فتنہ فساد سے بچ جائے گی۔ تو 3677 حدیث کے الفاظ انہ سیکون حناتم و حناتن، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ انڈر لائن کیجئے، اس کی وضاحت بھی کہ عنقریب شر اور فساد جو ہے وہ بپا ہوں گے۔ 3678 حدیث آئی ہے، وانہ ارفجا سے ہی، وہی راوی ہیں سیم، قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من اتاکم و امرکم جمیع، کہ جو تمہارے پاس آئے، من اتاکم مراد ہے کہ جو خروج کرے، جو اچانک باہر نکل آئے، ہاں جی، جذبات میں ہوش و حواس جو ہے اس سے بیگانہ، جوش میں اور خروش میں وہ تل ملاتا ہوا آئے، من اتاکم، اور تمہیں بھی بھڑکائے، وامرکم جمیع علی رجل واحد، اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھ پر یعنی اکٹھا ہے، یعنی تم ایک جگہ پر ایک آدمی پر متفق ہو، جمع ہو، اکٹھے ہو، ایک خلیفہ پر، ایک حکمران پر، ایک والی پر، اور وہ شخص جو ہے وہ تمہارے پاس آتا ہے، یرید ان یشک عصاکم، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری اس لاٹھی کو توڑ دے، یعنی اس کو اپنا ٹکڑے کر دے، منتشر کر دے۔ مراد یہاں عصاکم سے مراد یہاں تمہاری جمعیت، تمہاری وحدت، تمہاری قوت۔ او یفرق جماعتکم، یا یہ ہے کہ وہ پارا پارا کرنا چاہے تمہاری وحدت کو، تمہاری جماعت کو، تمہاری اکٹھ کو، فقتلوہ، تو پھر تم اس کو قتل کر دو۔ یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے، اور معنی مفہوم وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں اور راوی بھی وہی ہیں، ارفجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ مسلم۔ تو حدیث کے الفاظ یرید ان یشک عصاکم کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ وہ تمہاری لاٹھی کو چیرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی وہ شخص تمہاری وحدت کی قوت کو بکھیرنا چاہے۔ تو مسلمانوں کو اپنا ایک امام منتخب کرنے کے بعد کوئی رعایا میں سے اس سے باغی ہو، کوئی بھی شخص رعایا میں سے اس سے باغی ہو جائے تو اس کا قتل جائز اور حلال ہوگا، اس لیے کہ جماعت میں پھوٹ ڈالنا بڑا گناہ ہے، مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے تو کافر بھی غالب نہیں ہو سکتے۔ تو کافروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائیں، وہاں فساد کروائیں، وہاں امت میں انتشار اور انہیں پارا پارا کریں، پھر ان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی بھی طریقے سے ان پر حملہ کر کے، حملہ ور ہو کر، بغاوت کرا کر وہ اپنے فائدے اٹھاتے اور غلبہ پا لیتے ہیں، اس لیے بھی یہ روکا گیا ہے۔ اچھا جی، 3689، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بایع اماما، جس شخص نے بھی کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کی، فاعطاہ صفقۃ یدہ، اور اسے اپنا اطاعت کا ہاتھ جو دے دیا، یعنی اس پر اعتماد کر لیا، اس کو مان لیا، وثمرۃ قلبہ، اور اپنا دل یعنی دلی طور پر اس پر اپنا مطمئن ہو گیا، وثمرۃ قلبہ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے جہاں تک وہ طاقت رکھتا ہے، اپنی طاقت کے حساب سے، استطاعت کے حساب سے۔ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، اور تو اگر ایسی اثناء میں کوئی اور شخص آ جاتا ہے، کوئی لیڈر بن کر، جو اس کو اس کے منصب سے، عہدے سے ہٹانے کا خواہاں ہے، کوشش کرتا ہے، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوهُ عُنُقَ الْآخَرِ، تو اس دوسرے کی پھر آنے والے کی گردن مار دو۔
کاٹ دو اس کی گردن۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں صفقۃ یدیہ، اس کا ترجمہ کو تو اس شخص نے اس امام کو اطاعت کے لیے اپنا ہاتھ دے دیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ مطلب یہ کیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، تو مان چکا ہے، اور اب اس کی مخالفت کر رہا ہے تو فتنہ فساد ہوگا۔ 3680 وان عبد الرحمن ابن سمرہ قال، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسل الامارۃ، کبھی عمارت کا سوال نہ کرنا، کبھی عمارت طلب نہ کرنا، یعنی عہدہ منصب۔ ہاں جی، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، تو بے شک شانی، بے شک اگر اوتیتا، تو اس کو دے دیا گیا، یعنی وہ تجھے دے دی گئی عمارت یا وہ منصب یا عہدہ، ان مسئلۃ مانگنے پر، تیرے مانگنے پر، تیرے مطالبے پر، وکیلتا الیہ، تو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، تو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اسی کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تو وہ دیا گیا عہدہ یا منصب بغیر سوال کے، بغیر مطالبے کے، اعنت علیہ، تو پھر اس پر یا اس کے بارے میں اعانت کیا جائے گا، یعنی تیری مدد کی جائے گی اللہ پاک کی طرف سے، یا اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا کہ تم سے وہ تعاون کریں، جس وقت جب کہ بغیر طلب کیے اگر تجھے وہ سونپ دی جائے ذمہ داری۔ متفق علیہ۔ تو بالکل کریے حدیث کے الفاظ ان اعطیتہ عن مسئلۃ وکلت الیہا کو انڈر لائن کیجئے اور حفظ کیجئے اس عبارت کو، کہ اگر تمہاری اپنی خواہش پر وہ عمارت تمہیں دے دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری مدد کوئی نہیں ہوگی۔ آگے جی حدیث 3681، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارہ، بے شک تم ان قریب حرص رکھو گے عمارت پر، یعنی عہدے اور منصب لینے پر، وستکون ندامۃ یوم القیامہ، اور یہی عمارت جو ہے وہ ہو جائے گی شرمندگی اور ندامت کا باعث قیامت کے دن تمہارے حق میں۔ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، تو کیا ہی اچھی ہے دودھ پلانے والی، اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، تو کس قدر اچھی ہے دودھ پلانے والی اور کس قدر بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ تو یہاں اس کلام کے سیاق میں اس کا مفہوم اور معنی اہل علم نے مختلف کیا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے، اس کا بنتا ہے فنعم المرضعۃ، کیا ہی اچھی، کتنی عمدہ ہے دودھ پلانے والی، یعنی جو شخص عمارت کا حقدار ہوگا اس کے لیے اس کو لینا بہت ہی اچھا ہے۔ وبئست الفاطمہ، تو اور ایسے شخص کا اس عمارت کو چھوڑ دینا جس کا وہ حقدار ہے اور اہل بھی ہے، امین بھی ہے، عادل بھی ہے، تو اس کا بہت ہی وہ برا ہے، اس عمارت کا چھوڑ دینا۔ اس کا حاصل کرنا بہت ہی اچھا ہے اور اس کا چھوڑ دینا بہت ہی برا ہے۔ بعضوں نے یہ مفہوم بیان کیا اس کا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ اس عمارت کا حق والے کو یہ عمارت ملنی چاہیے، اور حقدار سے اس کا چھن جانا بہت برا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ حکومت کی ابتدا خوبصورت ہوتی ہے کہ آدمی عیش و آرام میں رہتا ہے، جیسا کہ عورت جب تک دودھ پلاتی جاتی ہے تو لڑکا خوش رہتا ہے، اور حکومت کے زوال سے آدمی رنج و افسوس میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے عورت دودھ چھڑانے والی لڑکے کو بری معلوم ہوتی ہے۔ تو شروع میں جب دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ بڑا ہی روتا اور تنگ کرتا ہے ماں کو، تو اسی طرح معاملہ ہے اس عمارت کا اور منصب کا۔
آگے ہے جی 3682 حدیث. ہمارے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تستعملنی، آپ کیوں نہیں مجھے عامل بنا دیتے؟ مجھے مطلب مطلب جیسے کہتے ہیں نا کوئی کہ میں ناکارہ بیٹھا ہوں اور آپ مجھے کام دیجئے، مجھے کام میں لگائیے، یہ تھا انداز. الا تستعملنی، کہ کیوں نہیں آپ مجھے عامل بناتے، مراد کوئی کسی صوبے کی، کسی علاقے کی کوئی جو ہے وہ آپ ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے. قالا، جی. تو وہ کہتے ہیں بیان کرنے والے خود ہی، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فضرب بیدی علی منکبی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ میرے کندھے پر مارا. جب میں نے یہ بات کہی تو آپ نے میرے کندھے پر اپنا دست مبارک مارا، ہاتھ مارا. ثم قال، پھر فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تو کمزور آدمی ہے. انک ضعیف وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ یہ جو عمارت ہے، گورنری وغیرہ، یہ بڑی امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور بے شک یہ جو عمارت ہے یہ قیامت کے دن ایک رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر کمی بیشی ہوگی تو فوراً لوگ پکڑ لیں گے اپنا حق وصول کرنے کے لیے. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، سوائے اس شخص کے وہ بچ جائے گا جس نے اس کو لیا حق کے ساتھ، یعنی اس کا حق ادا کیا، عدل کیا، انصاف کیا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور ان حقوق کو ادا کیا، واجبات کو جو اس پر اس بارے میں عائد ہوئے تھے. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قال لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی، بے شک میں اراک ضعیفا، تجھے اس بارے میں کمزور پاتا ہوں، کمزور سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں. وانی احب لک ما احب لنفسی، اور بے شک میں وہی چیز پسند کرتا ہوں تیرے لیے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایسا کرو کہ لا تعمرن علی اثنین، کہ مت امیر بن، مت ذمہ داری لے، حتیٰ کہ دو آدمیوں پر بھی، یہ دو بھی شخص ہیں تو ان کا امیر مت بن، ڈر بچ اس سے. ولا تولین مال یتیم، اور نہ کبھی بھی کسی یتیم کے مال کی نگرانی لے یا ذمہ داری لے، نہ کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری لینا کبھی بھی، اور نہ اگر عمارت کا موقع ملے تو دو آدمیوں پر بھی عمارت جو ہے اس سے لینے سے بچ. یہ ہے جی انداز. دیکھیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اور آپ کے صحابی کو جو آپ یہ فرما رہے ہیں. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو ذرا آج کل دیکھیے ماشاء اللہ اپنی ذرا اسمبلیوں کو اور ذرا اپنے ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کو، اور یہ اس جمہوریت کو، اور اس کے نتیجے میں جو آنے والے لوگ ہیں آگے، ان کو ذرا دیکھیے اور ان کی ہوس دیکھیے، ان کی ہرس دیکھیے، پھر ان کا جو انجام ہے وہ دیکھیے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے والیاذ باللہ. اور شریعت طاہرہ میں اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیا کچھ سمجھایا اور فرمایا ہے اس بارے میں. تو 3682 حدیث. امام نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ حدیث سے مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حکومت سے بچنا چاہیے، مگر جو شخص اس کا انتظام سنبھال سکے، وہ شخص جو اس کا انتظام سنبھال سکے، اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اور انصاف و انصرام کا یقین ہو، اور سب کے حقوق کی ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ نعمت المرضیہ فبیست الفاطمہ، یہ ذہن میں رکھے.
اور ہر حال میں بہرحال کھٹکے سے معاملہ خالی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عباسی بادشاہ کی قید بامشقت اختیار کر لی اور قضاء کا عہدہ یعنی چیف جسٹس بننے کا وہ قبول نہ کیا۔ اور یہ تقریباً سارے ائمہ جو تھے علماء حق سلف رحمہ اللہ، ان کا یہی انداز تھا۔ لا تولین مال الیتیم کا ترجمہ ہے کہ یتیم کے مال کا سرپرست کبھی نہ بننا، یتیم کے مال کی کبھی سرپرستی نہ کرنا، کیونکہ آدمی کے بارے میں اس بارے میں بڑا ہی معاملہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے، اور کچھ نہ کچھ انسان سے کبھی مال کے معاملے میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، خیانت ہو سکتی ہے، یا کوئی معاملے میں گڑبڑ بھی کی جا سکتی ہے، تو اس سے بچنا بہتر ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آگے جی آج کی ہماری آخری حدیث ہے سبق کی۔ وعن ابی موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلین من بنی امی، کہ میں اور دو آدمی میرے دو چچا زاد میرے دو چچا زاد کزن جو تھے وہ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فقال احدہما، تو وہ جو میرے چچا زاد تھے دو بھائی، میرے چچا کے بیٹے دو، ان میں سے ایک نے کہا فقال احدہما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، امرنا علی بعد ما ولاک اللہ، کہ ہمیں مقرر فرما دیجئے بعض ان ذمہ داریوں پر جو اللہ نے آپ کو سونپی ہیں، ما ولاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سونپی ہیں، آپ کے حوالے کی ہیں، ان میں سے بعض پر ہمیں کیا بنا دیجئے، نگران مقرر کر دیجئے۔ امرنا علی بعد ما ولاک اللہ۔ وقال الاخر مثل ذلك، اور دوسرے نے بھی یہی بات کہی، یعنی گویا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی عہدہ یا منصب چاہیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، انا واللہ، بے شک اللہ کی قسم، لا نولی علی ھذا العمل احدا سألہ، ہم نہیں مقرر کریں گے ایسے منصب یا عہدے پر کسی ایک کو بھی سألہ، جو اس کا مطالبہ کرے، جو خود مانگے، ولا احدا حرص علیہ، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو ایسی ذمہ داری سونپیں گے، حرص علیہ، کہ جس کا وہ حریص ہو، یعنی جس کو حاصل کرنے میں وہ حرص کرے۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، الفاظ مختلف ہیں کہ ہم نہیں عمل بنائیں گے کسی ایسے شخص کو اپنے عملنا، اپنے اس ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری پر، مناسب میں سے کسی منصب پر، من ارادہ، جو اس کو از خود چاہے گا، جو چاہتا ہوگا اس کو ہم عامل نہیں بنائیں گے، اس کو ہم یہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کی ہے، ایک ہی صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ۔ تو حدیث طلبہ، حدیث کے الفاظ لا نستعمل علی عملنا من ارادہ کو انڈر لائن بھی کیجیے اور یاد بھی کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو اس کا حریص ہو، چاہتا ہو۔ تو یہ ایک ایسا عمدہ قاعدہ ہے کہ اگر اس پر دنیا کے حکام عمل کریں تو ہزاروں خرابیوں سے محفوظ رہیں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو اور دنیا سکون سے، عدل سے، انصاف سے بھر جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔